ناظرین السلام علیکم. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سے بات کا آغاز کرنا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ برطانیہ اور امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں. 22 اکتوبر کو امریکہ کے صدر جناب پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی. اگر ہم پی ٹی وی ہوں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملاقات میں خطے کی صورتحال، بھارت کے ساتھ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ کشمیر جیسے ایشوز پہ بات ہوگی. لیکن ہم پی ٹی وی نہیں ہیں، ہم دنیا نیوز ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بہت بڑا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں یعنی نیوکلیئر اور اسٹریٹجک جو ویپنز ہیں اس کے ساتھ ہے. یہ صورتحال کئی مہینوں سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور اس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت سی بات چیت چل رہی تھی. لیکن اس صورتحال میں تیزی اس وقت پیدا ہوئی جب اگست 2015 کے دوسرے ہفتے میں امریکہ کے دو واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینکس کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس اور اسٹنسن سینٹر نے ایک رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں میں بہت ہی تیزی سے اضافہ کر رہا ہے. ہر برس 20 نئے نیوکلیئر ڈیوائسز بنا رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے ہائیلی انرچ یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ ہائیلی انرچ یورینیم کی مدد سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ڈیوائسز چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ڈیوائسز بنا رہا ہے، جبکہ بھارت پلوٹونیم بیس بڑے بڑے جوہری ہتھیار بناتا ہے. اس رپورٹ کے ایک آتھر مائیکل کریپن نے یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان کو کسی فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے ہتھیاروں پہ کسی قسم کی لمیٹیشن لگائی جا سکے، اور ان ریٹرن امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کو بھارت ہی کی طرف پہ ایک نیوکلیئر ڈیل آفر کرے. ناظرین اس سیاسی ڈرامے کا تیسرا ایکٹ اس وقت انفولڈ ہوا جب امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر سوزن رائس جو چین کے دورے پہ تھیں وہ اگست کے آخری ہفتے میں اسلام آباد پہنچیں، جہاں ان کی وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ ملٹری ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس دورے کے درمیان ڈاکٹر سوزن رائس نے پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے پرائم منسٹر نواز شریف کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں آنے کی باقاعدہ طور پر ایک دعوت دی. اور ڈاکٹر سوزن رائس نے اپنے جو ٹویٹس کیے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان کو انکریج کیا ہے کہ خطے میں امن کے لیے کوششیں کرے. ان کی ٹویٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر اور تصویر دی گئی کہ پاکستان میں اسلام آباد میں سول سوسائٹی کے بریو جرت مندانہ دلیر ممبران کے ساتھ بھی ڈاکٹر سوزن رائس کی ملاقات ہوئی. سرکاری حد تک تو اتنا ہی کہا گیا، لیکن دنیا نیوز کو اس وقت بھی اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر سوزن رائس کی پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جو طویل ملاقات ہوئی اس ملاقات میں افغانستان کے علاوہ تمام تر فوکس پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پہ رہا، ٹیکٹیکل ڈیوائسز اور نیوکلیئر ویپنز پہ رہا. اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ڈاکٹر سوزن رائس اور ان کی ٹیم کو بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ بھارت کے بے تحاشا روایتی ہتھیاروں پہ بے تحاشا بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان خطے میں ایک منیمم نیوکلیئر ڈیٹرنس مینٹین کرے تاکہ طاقت کا ایک توازن رہ سکے. دنیا نیوز کی اس انڈرسٹینڈنگ کو تقویت ملتی ہے آئی ایس پی آر کی اس ڈیٹیلڈ پریس ریلیز سے جسے 9 ستمبر 2015 کو ایشو کیا گیا. اس ڈیٹیل پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ 9 سپٹمبر کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈیفنس منسٹر، وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر اور فائنانس منسٹر کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے فورن افیئرز اور نیشنل سیکیورٹی سردار عزیز صاحب اور طارق فاطمی نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ ملٹری لیڈرشپ نے شرکت کی اور اس کے علاوہ پاکستان کے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کی ڈائریکٹر جنرل جناب مظہر جمیل صاحب، جنرل مظہر جمیل بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خطے میں ساؤتھ ایشیا کے اندر طاقت کے توازن کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کو مینٹین کرے. تاہم پاکستان بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ، بین الاقوامی برادری کے ساتھ روابط مینٹین کیے ہوئے ہے اور نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہے، اس کے لیے ولنگ ہے. ہائی پالیٹکس کے اس ڈرامے کا اگلا ایکٹ اس وقت سامنے آیا جب واشنگٹن پوسٹ کے انتہائی با اثر کالمنسٹ ڈیوڈ اگنیشس
जिन्हें वाशिंगटन का इंसाइडर तस्वर किया जाता है, जो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ये दावा किया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली, संजीदगी से इस चीज़ पे गौर कर रही है कि पाकिस्तान को भारत के तरफ पे एक सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर की जाए और इन रिटर्न पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को पे ब्रैकेट्स लाई जाएं, उन्हें किसी लिमिटेशन में, किसी फ्रेमवर्क में लाया जाए। इसके बाद मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चहमगोइयाँ शुरू हो गई, जिसके जवाब में अब व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्नेस्ट ने कुछ इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन और वजाहत की। I would not be overly excited about the prospects of reaching the kind of agreement that is being speculated about publicly. The expectation that we have is that a deal like the one that's been discussed publicly is not something that's likely to come to fruition next week. But the United States and Pakistan are regularly engaged in a dialogue about the importance of nuclear security, and I would anticipate that dialogue would include conversations between the leaders of our two countries. व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने इस चीज़ की वजाहत की कि शायद इस मीटिंग में जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट ओबामा के दरमियान होने लगी है, इसमें कोई न्यूक्लियर डील तो नहीं हो सकेगी, लेकिन यकीनन न्यूक्लियर इशू के ऊपर बातचीत होगी। ताहम उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इंतहाई इन्फ्लुएंशियल कॉलमनिस्ट डेविड सैंगर, जिन्हें बहुत बड़ा इंसाइडर भी समझा जाता है, जो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने अपने कॉलम यूएस एक्सप्लोरिंग अ डील टू लिमिट पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल में ये दावा किया कि अब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी डील लाना चाहती है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के हथियारों पे किसी न किसी की तरह की लिमिटेशन लगाई जा सके। ताहम पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरह की कोई डील ऑफर नहीं हो सकेगी। इसी कॉलम में डेविड सैंगर ने ये दावा भी किया कि पीटर लेवॉय, जो डॉक्टर सूजन राइस के साथ काम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इन नेगोशिएशंस को पाकिस्तान के साथ लीड कर रहे हैं। और एक और ज़राए से ये भी पता चला कि पीटर लेवॉय ने पर्सनली तौर पे, ज़ाती तौर पे उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मिशेल ओबामा की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इन्विटेशन दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ वाशिंगटन आएँ और वहाँ पे वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम जो है बच्चों का, उसका हिस्सा बने, उसमें आके मदद करें। अब याद है कि पीटर लेवॉय वाशिंगटन में पेंटागन और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ रोल्स में वाबस्ता रह चुके हैं। इस साल मार्च 2015 में पीटर लेवॉय को प्रेसिडेंट ओबामा ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तैनात किया, जहां वो डॉक्टर सूजन राइस को असिस्ट करते हैं। और पीटर लेवॉय को एक भारत का दोस्त समझा जाता है। जब उनकी तैनाती हुई तो भारतीय मीडिया ने इसे बहुत गर्मजोशी से इसका वेलकम किया। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ को अपने सोर्सेज से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पहले ही वाशिंगटन में मौजूद हैं, जो इस मुलाकात की मामलात को तय कर रहे हैं, और इस चीज़ की इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी तायद होती है। इस बैकग्राउंड को बताने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ये दौरा जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से बहुत ही गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उनका जो पिछला मुलाकात और दौरा हुआ था 2013 में, जिसमें दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने हाथ में चंद लिखे हुए नोट्स पकड़े हुए थे, उससे पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में कोई बहुत बेहतर तासुर नहीं गया था। इस मौके पे हम उम्मीद करते हैं कि फॉरेन ऑफिस ने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन ने और मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर को बहुत बेहतर एडवाइस किया होगा, ताकि एक इंतहाई मुश्किल नेगोशिएशन जो है, एक इंतहाई मुश्किल बातचीत को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर नईम सालिक साहब से हम बात करेंगे कि इस मुमकिन डील की अहमियत और सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए क्या है। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नईम सालिक, जो कि वाबस्ता है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के साथ। ऑथर हैं जेनेसिस और साउथ एशिया न्यूक्लियर डिटरेंस के। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी पढ़ाते रहे हैं। और डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। डॉक्टर साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अमरीकी क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के विजिट से? देखिए, अमेरिका का एक एजेंडा लॉन्ग टर्म रहा है इस एरिया में, जो चाइना की कंटेनमेंट और चाइनीज़ राइस को चेक करने का है, जिसमें ये बहुत अरसे से ये आर्गूमेंट अमेरिका में रहा है कि इंडिया इज़ ए स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट टू चाइना। तो इंडिया को वो इसमें डोमिनेंट पावर बनाना चाहते हैं इस रीजन में,
اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان رکاوٹ بنا ہوا ہے اور انڈیا ایک کلیئرلی ڈومیننٹ پاور کے طور پہ اس ایریا میں ایمرج نہیں ہو اچھا تو سکتا. یہ ٹیکٹیکل ویپنز ڈاکٹر صاحب کیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن تو ایک مس نومر ہے کیونکہ نیوکلیر ویپن اسٹریٹجک ہی ان کا افیکٹ ہوتا ہے اور اسٹریٹجک لیول پہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے پاس چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. چھوٹے بیٹل فیلڈ ویپن جو ہیں وہ لو ییلڈ والے ہوتے ہیں جن کا 1 کلو ٹن یا اس سے کم ییلڈ ہو سکتی ہے اور جو بیٹل فیلڈ میں اس لیے استعمال ہو سکتے ہیں ایزیلی کہ ان کا ریڈیوس آف ڈسٹرکشن زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے پھیلاؤ اس کا تابکاری وغیرہ کا زیادہ. کہتے ہیں امریکہ نے یہ پہلے ڈپلوائے کیے تھے کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف یورپ میں, ویسٹرن یورپ میں, جرمنی میں. امریکہ نے ڈپلوائے کیے تھے 50-60s میں اور ابھی تک ڈپلائیڈ ہیں ابھی وہاں. تک جی, اور نیٹو کی جو لاسٹ سمٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی امریکہ کو ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ویپنز ان کے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن سو کال ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن جو یورپ میں ڈپلائیڈ ہیں ان کو وہیں رہنے دیے, ان کو موو نہ کیا جائے اور وہی موجود ہیں. وہ تو ہندوستان کے پھر کیا خوف ہے, ان کو کیا خوف ہے پاکستان اصل میں یہ کارگل کے بعد سے 2000 کے شروع سے انڈینز ایک لمیٹڈ وار کی ڈاکٹرین کی بات کرتے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کی کنونشنل پریپونڈرنس ہے تو اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا. کیا مطلب کہ یعنی ہندوستان یہ جو سرجیکل سٹرائکس جو وہ کہتے ہیں کولڈ سٹارٹ اور سرجیکل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیوکلیئر جو ایک ڈیٹرنس ہے اس کے نیچے ایک لمیٹڈ کنونشن وار کی سپیس ہے. اس کے بعد جب وہ 2001-2 میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے, اس تھیوری کو اپلائی نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے کولڈ سٹارٹ پھر انہوں نے اس کے بعد انہیں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین لایا جس میں یہ تھا کہ جی ایک کوئکلی جو ہے وداؤٹ اینی وارننگ وہ لمیٹڈ انکرشن پاکستان کے ایریا میں کر سکے. اس کو کسی پاکستان کے علاقے میں گھس جائیں, اس پہ قبضہ کر لیں, سبق سکھائیں اور واپس چلے جائیں, اور واپس ظاہر ہے بارگین کر کے جائیں گے تو ویسے تو نہیں جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پاکستان نے ایک بیٹل فیلڈ یوزیبل ویپنز ڈیمونسٹریٹ کی کیپیبلٹی. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ پاکستان ان کو ڈپلوائے ہی کرے گا. وہ کون سا ویپن ہے جو یہ بیسیکلی شارٹ رینج ویپن نصر جو ڈیلیوری سسٹم ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا. اور اس وقت اگر آپ نے کو یاد ہو کہ جو ISPR کا پریس ریلیز آیا تھا اس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ ویپن ہر طرح کے وار ہیڈ انکلوڈنگ نیوکلیر وار ہیڈ آف اپروپریٹ ییلڈ کیری کر سکتا ہے. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی ڈکلیئر کر دی, ڈیمونسٹریٹ کر دی. اس کو پاکستان آپریشنلی ڈپلوائے کرتا ہے, یوز کرتا نہیں کرتا, وہ پاکستان کی آپشن. ایسے کہہ سکتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے کسی علاقے کی طرف موو کرتا ہے, اس کے کالمز موو کرتے ہیں, آرمورڈ یا انفینٹری موو کرتی ہے, تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ان کو سبق سکھا سکتے ہیں. جی, تو چھوٹے لیول کے اوپر بھی اس میں پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے جو پاکستان یوز کر سکے گا. تو اس وجہ سے انڈیا ابھی سمجھتا ہے کہ اس کی ساری آپشنز کلوز ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے انایزی ہے. تو یہ تو ایک اسٹریٹجک بیلنس ہوا. امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اصل میں وہی جیسے کہ انڈیا کی ڈومیننس اس میں جو ہے وہ بلاک ہو گئی ان کے حساب سے پاکستان نے اس کو چیک میٹ کر دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک تھیم انڈیا اور امریکہ کا کامن چلتا ہے پاکستان کے سب کنونشنل وار فیئر اگینسٹ انڈیا, تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان اس نیوکلیئر ویپنز کی آڑ میں یہ کرتا ہے. تو انڈیا اس کے ریٹیلیٹ کرنا چاہتا تھا ایک لو لیول پہ کنونشنل آپریشن کے ذریعے, اس کو بھی پاکستان نے پاسبلٹی کو کلوز کر دیا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ سب کنونشن وار پھر انڈیا کے خلاف جاری رہے گی جس سے انڈیا انٹینگل رہے گا انٹرنلی اور وہ ساؤتھ ایشیا سے گرو آؤٹ نہیں کر سکے گا, چائنا کو چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس انرچ یورینیم بہت زیادہ ہے اور ہندوستان کے پاس نہیں ہے, ہندوستان کے پاس پلوٹونیم ہے, اس لیے ہندوستان مسئلے میں پڑا ہوا ہے, وہ بنا نہیں سکتا یہ ٹیکٹیکل ویپنز. نہیں, یہ تو بالکل غلط ایک اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ انڈیا نے کلیم کیا تھا 98 میں کہ انہوں نے ایک سب کلو ٹن ویپن ٹیسٹ کیا اور پلوٹونیم اسپیشلی اس سے لائٹ ویٹ اور کمپیکٹ ویپن بن سکتے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہائیلی انرچ یورینیم کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے, 15 سے 25 کلو گرام, جبکہ پلوٹونیم 4 سے 5 کلو گرام آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل غلط یہ اسٹیٹمنٹ ہے. جس کسی نے بھی یہ لکھا ہے آرٹیکل ان کو بیسک نالج نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا نے جیسے میں نے کہا کلیم کیا ہے کہ سب کلو ٹن وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جہاں تک یورینیم کے سٹاکس کا ہے وہ بھی ایک غلط اسمپشن ہے. ریسنٹ جو رپورٹ ہے انٹرنیشنل پینل آن فسائل مٹیریل کی جو وہاں امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی میں بیسڈ ہے, تو
تو ان کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس اس وقت 3.2 ٹن ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے, پاکستان کے پاس 3.1 ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جب پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں اور تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم نیگوسیشن ہے, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا ہے, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پیٹر لیوائے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں نیگوسیشن کو, جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک کو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں, یہ خاصے پرو انڈیا ہیں, انڈیا کے ایک فرینڈ ان کو تصور کیا جاتا ہے, اس کو بڑا ویلکم بھی کیا انڈین میڈیا نے. تو یہاں پہ رسکس کیا ہیں اور پرائم منسٹر کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ رپورٹس کارنیگی اسٹمسن کی آئی اور امریکن میڈیا کی جو ریسنٹ ڈیز میں رپورٹس آئی ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو شاید وہ بیٹ کریں گے, آفر کریں گے ایک سول نیوکلیئر ڈیل اور NSG میں انٹری, جو سسپیکٹ ہے میرے خیال سے, کیونکہ انڈیا کو ویور ضرور مل گیا لیکن انڈیا کو انٹری نہیں مل سکی NSG میں. تو ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گیو ان کریں کوئی چیز اس کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے کرٹیکل نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک انٹرنیشنل لیجٹیمیسی نہیں ملے گی ایز اے نیوکلیئر پاور؟ لیجسٹیمیسی دیکھیں, پاکستان کا جو پروفائل رہا ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی لیجسٹیمیسی نہیں ملے گی, کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ان کی خواہشات کے برخلاف ڈیولپ ہوا ہے, اور وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور رہے. تو اور جب بھی آپ جو مرضی آپ کر لیں گے, وہ کبھی آپ کو ایک ہی خان یاد دلائیں گے, کبھی کوئی اور چیز یاد دلائیں گے, تو لیجسٹیمیسی پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں نہیں ملے گی. ایک کلب میں, ایک نیوکلیئر کلب میں ایکسیپٹنس نہیں مل جائے گی پاکستان کو؟ دیکھیں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں ایکسیس ٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی, آپ کا نیوکلیئر پاور پروگرام ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریئیکٹر مل سکیں, وہ آپ کو چائنا سے مل رہے ہیں. جب تک چائنا سے آپ کو ملتے رہیں, آپ کو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چیز سیکریفائز کریں صرف NSG میں لینے کے لیے. آپ پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو کہ ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اس نیگوسیشن میں؟ جی بالکل محتاط رہنا چاہیے, اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہسٹوریکلی جو 4 جولائی 99 کو بلیر ہاؤس میٹنگ ہوئی تھی 1-on-1 کارگل کے اوپر, اس میں انہوں نے 1-on-1 میٹنگ میں بروس رائڈل جیسے جو ہے وہ ایکسپیرینس آدمی کو بٹھا لیا تھا ایز اے نوٹ ٹیکر, اور پرائم منسٹر کو پریشرائز کر کے انہوں نے غلط انفارمیشن فیڈ کر کے تو کچھ کنسیشن لیے تھے. تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بنیادی طور پہ چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف تو ان معاملات کے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کوئی 1-on-1 میٹنگ اس میں نہ کریں, کیونکہ یہ جب ایشو اس پہ جب بھی اٹھایا جائے, ان کے لیے میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے جی میں ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میرے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور ایڈوائزر اس کے اوپر بہتر بات کر سکتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ہی اس کے اوپر بات ہوگی. ورنہ ظاہر پریزیڈنٹ اوباما تو بڑے تیار ہوں گے, وہ بہت بہتر پریپیئرڈ ہیں, کیونکہ وہ سینٹ کی کمیٹی میں بھی رہے, سینیٹر لوگر اور سینیٹر نان کے ساتھ جو رشیا کے ساتھ ان کا نان لوگر پروگرام تھا اس میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں, تو ان ایشوز کی ان کی انڈرسٹینڈنگ لازمی طور پہ بہت بہتر ہے. اور بروس رائڈل جب بیٹھ گئے تھے بلیر ہاؤس کی میٹنگ جو کارگل میں ہوئی تھی, تو وہ ان کو بٹھایا ایز اے نوٹ ٹیکر, لیکن پھر وہ ڈسکشن میں شامل وہ تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر ایڈوائز تو دے سکتے ہیں اپنے جو لیڈر کو. اور پاکستان کے فورن سیکرٹری شمشاد احمد خان ان کو باہر نکال دیا گیا تھا, ان کو وہاں نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا. اچھا, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سالک صاحب. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ میٹنگ ہوگی. اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی اسٹریٹجک ایشو رہے گا, پاکستان کے اسٹریٹجک ویپنز کا, جوہری ہتھیاروں کی ڈپلائمنٹ کا ایشو رہے گا, اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے کسی قسم کی ڈیل سے, غالباً پاکستان کو کوئی بہت زیادہ ایڈوانٹیجز بھی حاصل نہیں ہوں گے اس اسٹیج پہ. تو بہت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے پرائم منسٹر بہت ہی احتیاط کے ساتھ امریکنز کے ساتھ یہ مذاکرات کریں, اور کسی بھی صورت میں یہ ایک 1-on-1 میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ.